میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعویذ ہے جو ہم نے بچوں کے گلوں سے نکالے ہیں، تو ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ یہ دھاگا ہے جو اس کو لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ایسا لپٹا ہوا تھا۔ دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ یہاں سے پھٹا ہوا ہے، اور یہ پنی میں حفاظت سے رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تعویذ کی حفاظت کے لیے پنی تھی۔ وہ ہے کہ تعویذ لوگوں کی حفاظت کرے گا، اور تعویذ کی حفاظت یہ پنی کر رہی ہے۔ یہ پنی پر دھاگا، اس کے بعد میں یہ پنی کی کورنگ ہے۔ کورنگ سے اس کے اوپر ایک اور کور ہے۔ اس میں کیا نکلتا ہے دیکھیں گے ہم۔ کچھ تو ہے، سبحان اللہ، یہ نکلا ہے بھائیو۔ دیکھو، یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ لوگوں کی زندگیوں کو بنائے گا اور بگاڑے گا۔ یہ لکڑی کا ٹکڑا، یہ ہماری امت اس میں پڑی ہوئی ہے، اس کے سہارے سے کیا اس امت کا ہوگا۔ اب وہ یہ زوال پذیری کی علامت ہے۔ اب یہ لکڑی کو پنی میں اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ لکڑی پانی سے سڑ نہ جائے، مطلب اس لکڑی کی حفاظت یہ پنی کر رہی، تو یہ ہماری حفاظت کیسی کر سکتی؟ تو اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے تمیمہ لٹکایا، وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ ہم اس کے حوالے ہو جائے تو کیا رہا ہمارا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس نے گنڈا کسے کہتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ گنڈا کہتے ہیں ایک دھاگے کو گرہ لگا کر پھونک مارنا، اسے گنڈا کہتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھنے کا، منتر پڑھنے کا، اور اس میں گرہ لگانے کا، ایسے جیسے یہ گرہ لگی ہوئی ہے ایسے، اور اس میں پھونک کر اسے گاٹھ باندھ دینے کا۔ تو یہ پھونک کر گرہ لگائی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں گنڈا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کچھ پڑھا اور گرہ لگائی اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ مستند احادیث سے میں نے آپ کو بتایا، یہ ساری چیزیں شرک ہے، اس کے پیچھے نہ رہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے مطلب اس کا متبادل کیا ہے؟ پھر آپ سوچیں گے کہ ہمیں حفاظت چاہیے جن سے، شیاطین سے، جادو سے، نظر بد سے، تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس، صبح شام کی دعائیں، اور اس کے علاوہ فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب وہ مستند اور مسنون دعائیں چھوڑ کر آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑ رہے جس میں ایک لکڑی نکلی، یہ آپ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا با جماعت، اس کا وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا، اور جو صبح کی دعائیں پڑھیں گا، وہ شام تک اللہ کی پناہ میں رہیں گا، اور جو شام کی دعائیں پڑھیں گا وہ رات تک مطلب اگلی صبح تک اللہ کی پناہ میں رہیں گا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، وہ اگلی نماز تک مطلب اللہ کی حفظ و امان میں رہتا، یعنی شیطان اگلی نماز تک اس کے قریب نہیں آئے گا۔ پھر اگلی نماز آئی، اگلی فرض نماز آئی، اس کے بعد آپ لوگوں نے مطلب یہ پڑھ لی آیت الکرسی، تو اگلی نماز تک پھر اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتی۔ تو یہ دعائیں ہیں، یہ چیزیں مسنون ہیں، یہ دعائیں حصن المسلم وغیرہ ایسی دعاؤں کی کتابیں ہیں، اس سے دعائیں پڑھیے،
اس کے پیچھے نہ رہے. یہ شرک ہے. اللہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اگر اس پر آپ کا خاتمہ ہوا، یہ بندھا ہوا آپ کے جسم پر اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اپنے شاگرد کو، جب انہوں نے دیکھے کہ وہ بیماری کی حالت میں دھاگا باندھا ہوا تھا، تابعی مطلب ان کا شاگرد، تو اللہ کے رسول نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے کہ اگر تو اس حال میں مر جاتا تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو ناکام ہو جاتا ہمیشہ. تو اس شرک میں اگر کوئی مرتا ہے یہ باندھا ہوا، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. تو اس سے بچے اور مسنون دعاؤں کو پڑھے صبح شام کی، اسے اپنائیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور مکمل فائدہ ہوگا. اس سے یہ دھوکہ دیتا انسان اس سے کہ جب یہ انسان اسے پہن لیتا تو شیطان جو تکلیف دے رہا تھا وہ تکلیف مطلب انگلی جو چباتا ہوا آنکھ میں. آپ کو حدیث معلوم ہوگی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ جب ان کی بیوی مطلب یہ ایسا دھاگا پہنی ہوئی تھی آنکھ کی درد کے لیے، تو انہوں نے آئے اور گلے میں ہاتھ ڈال کے وہ کھینچ کے توڑ کے پھینک دی اور کہا کہ ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے، تو آپ یہ کیا پہنے ہوئے؟ تو ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ جب میں یہ پہنتی ہوں، یہ گنڈا پہنتی ہوں اس طرح کا، تو مجھے کچھ وقت کے لیے افاقہ ہو جاتا، مطلب اس سے وہ تکلیف دور ہو جاتی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسا تو سمجھ رہی ویسا نہیں ہے، بلکہ شیطان تیری آنکھ میں انگلی چباتا اور جب تو شرک کر لیتی، یہ پہن لیتی، تو وہ انگلی ہٹا لیتا اور تجھے اس شرک پہ بنائے رکھتا. پھر کچھ دنوں بعد وہ پھر دوبارہ تجھے انگلی چبھاتا تو تو اس پر لگی رہتی، مطلب تیرا عقیدہ بگاڑا ہوا رکھتا ہو. تو اگر تو اس قرآن پڑھتی تو تجھے 2 اجر ملتے. ایک اجر تو یہ کہ تجھے اسے اجر و ثواب ملتا مطلب پڑھنے کا، اور تجھے مکمل شفا ہوتی. تو یہ چیزیں ہیں، شیطان دھوکہ دیتا ہے. مطلب یہ پہننے سے کوئی کسی کو شفا نہیں ملتی، بلکہ شیطان اپنی مرضی سے اس تکلیف کو دینے کے لیے کچھ دیر کے لیے رک جاتا. تو اس سے شفا نہیں ہوتی. اللہ کی طرف پلٹے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے. اور بس یہی میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ ان شرکیات بدعات سے بچے اور قرآن و سنت میں جو ہے اس پر عمل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.